ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی، مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخ بھی طے نہ ہو سکی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، آبنہ ہرمز کی تازہ ترین صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اجلاس سے پہلے پاکستان اور ایرانی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام پاکستان میں بات چیت کے منتظر ہیں، جلد پیش رفت کی توقع ہے۔ ممکنہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کو لے کر سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ روس نے معاملہ حل کرانے کی پیشکش کر دی۔ جوہری معاملے اور آبنہ ہرمز پر اختلافات ہیں۔ امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اب بھی کافی فاصلہ ہے۔ مذاکرات کی قیادت کرنے والے ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے واضح کر دیا کہ امریکہ مخلص ہے تو حکم چلانے کا انداز بند کرے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی کو احمقانہ اور سمجھ سے بالاتر قرار دیا۔ بولے امریکہ اور اسرائیل دوبارہ جنگ نہ کرنے کی ضمانت دے۔ ایرانی اسپیکر نے خبردار کیا ہے کہ کوئی غلطی کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ روس نے ایک بار پھر ایران کے افزودہ ایٹمی مواد کو منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی۔ اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز میں دوبارہ کشیدگی کے بعد یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ حوثی حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ کو بند کر سکتے ہیں۔ ایک بار باب المندب بند کر دیا تو کوئی بھی اسے کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے جنگ میں دھکیل دیا۔ امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا ایران کے خلاف جنگ کر کے صدر ٹرمپ نے امریکیوں کی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اولڈ سٹی ایریا رام سوامی کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں، جہاں روزانہ کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ فروا لی وہاں موجود ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ فروا، تفصیلات بتائیے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اس وقت بھی ہم رام سوامی کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں بھی کچھ اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں جو علاقے میں کئی عرصے سے رہ رہی ہیں۔ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کتنی پریشانی کا؟ 18 گھنٹے کی تو ہوتی ہے، صرف 1.5 گھنٹے دیتے ہیں۔ نہ اس میں آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ ہم اس میں پانی بھر سکتے ہیں۔ ہر چیز کی پریشانی ہے اس علاقے میں۔ نہ صرف کراچی کا یہ علاقہ بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ ایک تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس پہ اگر لائٹ نہ ہو تو اور زیادہ اذیت کا سامنا ہوتا ہے، اور رہائشیوں کا یہی کہنا ہے کہ بل بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ جی، موسم کی بات کریں کہ ملک کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ یالہ باری اور برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ استور اور گرد و نواح میں نہ صرف بادل برسیں گے بلکہ بالائی علاقوں میں شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم چارہ شونٹر کو بند کرنا پڑ گیا۔ سردی کی شدت اتنی بڑی کہ بالائی علاقوں میں معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ وادی نیلم میں ایک بار پھر سے رابطہ پل بہہ گیا۔ مٹی کے تودے گرنے سے پھنس جانے والے سیاحوں کی 30 گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ شاہراہ نیلم، دواریا، شیخ بیلا اور کیل کے مقامات پر مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور میدانی علاقوں میں بھی یالہ باری متوقع ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، ماسکو کی ایران کو افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش۔ روس ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں کردار ادا کر سکتا ہے، سربراہ روسٹم نے ایسا کہا ہے۔ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بھی مسئلہ ہے۔ سربراہ روسٹم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ سربراہ روسی ایٹمی ایجنسی کے مطابق 2015 میں
روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی تو ماسکو کی ایران کو افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش سامنے آئی ہے۔ روس ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں کردار ادا کر سکتا ہے، سربراہ روسٹم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بھی مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے، جبکہ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی۔ یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ کو بند کر سکتے ہیں۔ حوثی حکام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، ایک بار باب المندب بند کیا تو پھر کوئی بھی اسے نہیں کھول سکتا۔ حوثی حکام نے ایسا کہا ہے۔ مزید کہا کہ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ کو بند کر سکتے ہیں۔ حوثی حکام یہ کہہ رہے ہیں، ایک بار باب المندب بند کیا تو پھر کوئی بھی اسے نہیں کھول سکتا۔ حوثی حکام کا یہ بھی کہنا ہے، ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے کہ ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ تو اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ کو بند کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان عارضی جنگ بندی ختم ہونے میں اب صرف چند ہی لمحے باقی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں صدر ٹرمپ کی زیر صدارت ہونے والی ہنگامی بیٹھک نے عالمی سفارتکاری میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز کی بندش کو بلیک میلنگ قرار دے کر سخت موقف اپنا رہے ہیں تو دوسری جانب تہران سے باقر غالیباف کی للکار بھی سنائی دے رہی ہے کہ اگر غلطی کی گئی تو جواب پوری قوت سے ملے گا۔ ایران نے آبنہ ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سخت کر دیا ہے اور گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس بھی مانگا جا رہا ہے۔ اس سنگین تنازع میں سب کی نظریں اب اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاکستان کی ثالثی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کیا پاکستان خطے کو ایک بڑی جنگ سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا مذاکرات کی میز پر کوئی ایسا فارمولہ طے پا جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ آج ہم اسی لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کا احاطہ بھی کریں گے۔ اسی پر بات کریں گے۔ رضا بشیر تارڑ صاحب میں جوائن کر چکے ہیں۔ رضا صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ دیگر پینلسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اس ٹرانسمیشن کے حصے میں۔ لیکن رضا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ رضا صاحب، کیا اتنے کم وقت میں کوئی بریک تھرو آپ کے نزدیک ممکن ہے یا اب صرف جنگ بندی میں توسیع کی کوشش ہی کی جا رہی ہے؟ آپ کے نزدیک کیا سچویشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ بندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اگر جنگ بندی کے علاوہ چارہ ہوتا تو یہ جنگ بندی ہوتی نہ، اور ابھی تک ہم جو ہے وہ جنگ و جدل دیکھ رہے ہوتے۔ تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں بڑی بات۔ اب آ گیا مسئلہ کہ کس کو زیادہ جلدی ہے۔ ایران کے لیے جو اس وقت مسئلہ ہے، ان کا جو مطمع نظر ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر جیتنا تو مشکل ہے، لیکن اگر ہم ہاریں نہ اور ہم مطلب مزید وقت نکال سکیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ امریکہ کو جلدی اس طرح سے ہے کہ ان کے آگے الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور ایک ان کے اوپر اندرونی دباؤ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ دونوں سائیڈوں نے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سفارتکاری بذریعہ سوشل میڈیا بھی تھوڑا سا زیادہ کر دیا ہے، تو ایک پریشر ہے۔ اب دونوں طرف یہ ہے کہ اگر یہ نظر آتا ہے کہ جی امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ریپوٹیشنل کاسٹ جس کو کہتے ہیں۔ ایران کے لیے بھی ظاہر ہے نظریاتی ملک ہے، ایک جذبات بھی ہیں اور بہت کچھ ہے۔ اب رہی بات کہ 3 دن میں کیا ہو سکتا ہے، تو آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ بالکل جب معاملہ تباہی کے دہانے پہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو توفیق دی اور ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد سفارتی کوششیں ہوئی، تو ہو تو بہت کچھ سکتا ہے۔ اب رہ گی بات کہ کیا فارمولا ہوگا، اس میں بہت ساری جو ہے ممکنات ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین کا رول ہو سکتا ہے، روس کا ہو سکتا ہے ایک ضامن کے طور پہ، کیونکہ ایرانیوں کو یہ ہے کہ جی اگر ہم نے کچھ تھوڑا اس میں لے تو لال کیا تو ممکن ہے کہ یہ دوبارہ ہم پہ کچھ عرصے بعد حملہ ہو جائے، تو ظاہر ہے ان کو بھی ایک ضمانت چاہیے کہ ان کے اوپر مسلسل یہ تلوار نہ لٹکتی رہے۔ ٹرمپ صاحب کو کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جس کو وہ اپنی پبلک کو دکھا سکیں کہ دیکھیں میں نے یہ
بہت بڑا ایک مسئلہ حل کر دیا ہے جو حل طلب تھا، 47 سال تھے اور میں نے وہ کر دیا. جی ٹھیک ہے، غالباً رابطہ ہمارا رضا صاحب سے منقطع ہو گیا ہے، اور جیسے کہ وہ اپنا انالیسس اس حوالے سے جو مجموعی طور پر صورتحال ہے اس پر ڈیولپ کر رہے ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان ایک عارضی جنگ بندی ختم ہونے میں اب چونکہ صرف چند ہی لمحے باقی ہیں، اہم ترین سوال یہ ہے، اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ حالات واقعات آگے کس جانب بڑھیں گے. وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں صدر ٹرمپ کی زیر صدارت ہونے والی ہنگامی بیٹھک نے عالمی سفارتکاری میں ہلچل مچا دی ہے، اور ایک طرف صدر ٹرمپ آبنہ ہرمز کی بندش کو بلیک میلنگ قرار دے کر سخت موقف اپنا رہے ہیں، تو دوسری جانب تہران سے باقر قالیباف کی للکار بھی سنائی دے رہی ہے. جی رضا صاحب، ایک تو آپ کائنڈلی کنٹینیو کیجیے گا جو آپ بات کر رہے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب چونکہ صرف 3 دن ہی رہ گئے ہیں سیز فائر میں، تو آگے یہ بڑا ضروری ہے چونکہ ساری دنیا کی نظر اس جانب ہے کہ آگے معاملات اب کس جانب بڑھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ اب چیلنج یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا کہ جس میں کسی بھی فریق کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ کہے کہ جی میں نے فتح حاصل کر لی اور دوسرے کو شکست فاش دے دیا. الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں، یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف ضرورت جذباتیت سے زیادہ ایک جو ہے نا حقیقت پسندی کی ہے، کیونکہ جذبات سے ظاہر ہے کچھ دیر کے لیے ایک موڈ اچھا ہوتا ہے یا جو بھی ایک جوش ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے بہت برے نتائج ہیں. تو انشاءاللہ جی پوری امید رکھیں، اور یہ بہرحال اس طرح کا سچویشن، اس طرح کا سولوشن ہوگا کہ جس میں کسی کی بھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے عزتی نہ ہو. بالکل. تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ، لیکن 3 دن میں انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے. کوئی اچھا نتیجہ ہی نکلے گا. رضا صاحب یہ بھی کہے گا کہ جیسا کہ ہم فارمولا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ایک ایسے وقت میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری چیزیں ہیں، ثالث کا کردار اس وقت میں ادا کیا جا رہا ہے جب دونوں فریق اپنے سخت ترین موقف پر کھڑے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا درمیانی راستہ یا پھر فارمولا موجود ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیں جی، اس میں پہلے بھی کافی سال ہو گئے، ایک ایگریمنٹ ہوا بھی تھا جب ایران نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو یورینیم ہے اس کو ترکی بھیج دیا جائے. وہ لو انریچ یورینیم تھا اس وقت، اس کا اتنا لیول آف انریچمنٹ نہیں تھا، اور اب لیکن اس وقت امریکہ نے انکار کر دیا تھا اور یہ کوشش ناکام ہو گئی. اس میں ترکی اور جرمنی نے کردار ادا کیا تھا، وہ اس وقت غیر مستقل رکن تھے سلامتی کونسل کے. تو اس میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے ہیں، اور یہ سب کچھ کر کے امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بہرحال ایرانی جو ہیں وہ مکمل طور پہ جھکنے کو تیار نہیں ہیں. اور اس میں جہاں تک فارمولا کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، اگر ابھی امریکی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یورینیم ہمارے حوالے کر دیں، اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک فوری ریلیف دی جا سکتی ہے ایران کو، ان کے جو منجمد شدہ اثاثے ہیں ان کو واگزار کر کے. اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا ان کو گارنٹی دی جائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی نیتن یاہو کا مثلا کیس اگر کسی بری طرف جا رہا ہے، جو ان کے اوپر ایک رشوت ستانی کا کیس چل رہا ہے، تو وہ فرمائش کریں کہ جناب یہ ذرا کیوں نہ ہم 1-2 حملے اور کر دیں. تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی بچگانہ کھیل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے مذاق میں بات شروع ہوئی، ان کا یہ خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں ایرانی بالکل جو ہے نا اپنے گھٹنوں پہ چلے جائیں گے، وہ نہیں ہوا، اور اس کا خمیازہ ساری دنیا نے بھگت رہی ہے، مزید بھگتے گی. اگر اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر میرے خیال میں جس طرح عالمی معیشت ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرح نہیں رہے گی. پھر اس کا سیکورٹی آرکیٹیکچر بھی بدلے گا مڈل ایسٹ کا، یہ وہ. اور اس کے علاوہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کی ظاہر ہے جو ہے نا وہ ساکھ کو بھی زد پڑے گی.